اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ رب العالمین ایک اکیلا ساری کائنات کا مالک، سلامتی دینے والا، امن دینے والا، نگہبان، تمام قوتوں والا، تکبیر والا، شرک سے پاکیزہ۔ اللہ رب العالمین آپ ایک اکیلے کریٹر، ودھاتا، روپ اور آکار دینے والے، تمام بہترین صفات آپ کی ہمارے رب۔ آپ ہی کی صفات بیان کرتا ہے ہر کوئی جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، آپ ہی غالب حکمت والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، خلق الانسان من صلصال کالفخار، ان خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج بل الانسان علی نفسہ بصیرہ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم وید الانسان بالشر دعاءہ بالخیر ان الانسان خلق ہلوعا ان الانسان لظلوم کفار وکان الانسان عجولا وکان الانسان قتورا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تلاوت کی گئی کچھ آیتیں ہیں قرآن کریم سے جس میں ہم انسانوں کی عادتوں کا ذکر ہے۔ آئیے آج ہم سب ہماری ہی عادتوں کی گہرائی میں اترنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک روز ایک انسان عبادت گاہ میں بیٹھا ندامت کے آنسو بہا رہا تھا۔ وہ بہت دکھی تھا اور اللہ رب الناس سے انصاف مانگ رہا تھا۔ تبھی اس کا دھیان بازو میں بیٹھے ایک آدمی پر گیا جس کے چہرے پر مایوسی اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس نے اجنبی سے پوچھا، بھائی تم کیوں رو رہے ہو؟ کیا تم بھی میری طرح ستائے ہوئے ہو؟ کیا تمہارے ساتھ بھی ناانصافی ہوئی؟ اس اجنبی نے سر اٹھایا اور درد بھری آواز میں کہا، نہیں، میں تو وہ احساس ہوں جسے تم لوگ بھول چکے ہو۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ تم لوگوں نے مجھے اس اونچی عمارت میں قید کر لیا ہے۔ لوگ اللہ رب العالمین کو جواب دینے کے احساس کو بھول کر جو بھی گناہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، اس کا بوجھ ان لوگوں کے اندر ذرا بھی باقی نہیں۔ لوگ دعائیں نہیں مانگتے بلکہ اپنے احساس کو رشوت دینے آتے ہیں تاکہ میں ان کے اندر ان کے ہی گناہوں پر خاموش رہوں۔ انہوں نے اپنی ہی خواہشوں اور لالچ کی خیالی ایک صورت بنا لی ہے۔ میں ان دوگلے انسانوں کے ڈھونگ سے تنگ آ چکا ہوں۔ ایسا لگتا ہے کہ میں بے گھر ہوں۔ میں یہاں سے بھاگنا چاہتا ہوں لیکن انہوں نے مجھے اپنی مذہبی زنجیروں میں اتنا کس کر باندھ دیا ہے کہ اب میں بھی بے حس، نو فیلنگز بنتا جا رہا ہوں۔ یہ ہے ہم میں سے ہر وہ انسان جس نے خود اپنے ہی احساس، اپنے ہی ضمیر کو بھلا ڈالا ہے، احساس کو مار ڈالا اور اب احساس کا خون سب طرف بکھرا پڑا ہے۔ ہم سے یہ خون کون دھوئے گا؟ ہمیں خود کو صاف کرنے کے لیے کون سا پانی ملے گا؟ ہمیں اس گناہ سے بچنے کے لیے کون سا فدیہ دینا ہوگا؟ گناہ سے معافی کے لیے کون سا پرو منانا ہوگا؟ کون سے پاکیزہ کھیل بنانے ہوں گے؟ کیا ہمیں اس گناہ سے بچنا نہیں ہوگا؟ اللہ رب العالمین کو
جواب دینے کے احساس کی کمی نے ہم انسانوں نے خود کے اندر گھمنڈ یعنی ایگو کو بھر لیا اور اپنے خود کا سسٹم بنا لیا ہے۔ ہماری سوچ سے احساس مرتا جا رہا، اس کا مطلب اللہ رب العالمین کو ہر لمحے کے جواب دینے کے احساس سے ہماری زندگی گزرتی نہیں۔ آج سب عبادت گاہوں کو دیکھیے، بھیڑ، لمبی لائنیں، لوگ کروڑوں کا خرچہ کرتے ہیں، لیکن عبادت گاہ سے باہر آتے ہی جھوٹ، برائی، ملاوٹ خوری، بھرشٹاچار، دھمکی، جھوٹی گواہی، حرام، گالی گلوچ، فحاشی، نفرت، خون، فساد، قبضہ، غلط کو صحیح کی نگاہ سے دیکھنا، صحیح کو تنقید سے ذلیل بنا دینا، جمعہ مسجد جانا، روزے رکھنا، دوسروں کو کفار بولنا، گناہ معاف کرانے حج کرنا، قربانی کے جانور کو ذبح کر کے اچھا گوشت خود رکھنا، ہڈیاں اور کمتر گوشت رشتہ داروں اور محتاجوں میں بانٹنا، قرآن کریم کو چومنا اور وہیں رکھ دینا، خود کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے اللہ اکبر کے اسٹیکر لگانا، اپنا نام پازیٹو رکھنا اور کام نیگیٹو کرنا، اللہ رب الناس کی حدود کی لکیروں کو اپنے روزانہ کی زندگی میں دھندلی سمجھنا۔ ہم لوگ اپنا احساس اور اپنے خونی رشتے کھوتے جا رہے ہیں۔ سب کچھ اچھا کرتے ہوئے بھی ہم سب خراب بنتے جا رہے ہیں۔ ہم سب لوگ قرآن، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تسبیحات سب کچھ اپنے پرسنل گناہوں کی بخشش کے لیے اتنی ساری عبادتیں کرتے ہیں، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، دیگر انسانوں کے ساتھ ناانصافی بھی کرتے رہتے ہیں۔ سوچتے نہیں کہ ہم لوگ کہاں سے آ رہے ہیں، عبادت گاہ سے یا خود کے ضمیر کے قبرستان سے۔ عبادت گاہ پر ہم لوگ عبادت کرنے جاتے ہیں یا اپنی شرطوں کو منوانے جاتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عبادتیں ہماری بے ایمانیوں کے ساجھیدار بن جائے۔ ہم وہاں عبادت کرنے نہیں جاتے، ہم وہاں اپنے احساس، اپنے ضمیر کے قتل کی خوشی منانے جاتے ہیں، تاکہ ہمارا ضمیر ہمیں کچوٹنا بند کر دے، ہماری برائی کا سگنل دینا بند کر دے۔ وہ کاروباری جو ملاوٹ کرتا ہے، اس نے اپنے احساس کو بھلا دیا ہے، اسی لیے وہ نڈر ہو کر گناہ کرتا ہے۔ اس کے لیے جواب دہی ایک بہرا بت ہے، جسے الفاظ کے شور سے پھسلایا جا سکتا ہے۔ ہم نے عبادت کو ایک بزنس بنا لیا، اور ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بزنس میں صرف منافع ہی نہیں ہوتا، بلکہ نقصان کا بھی ڈر رہتا ہے۔ کیا ہم نے اپنے سچ اور حق کے احساس کو اپنی من مرضی کی تجوریوں میں بند کر کے اس کا گلا تو نہیں گھونٹ دیا؟ ہم من مرضی کے مذہب کو اپنا دین سمجھنے لگے ہیں۔ ہم سب لوگوں کو معلوم ہے کہ مسٹر اوپن ہائمر وہ آدمی تھا جنہوں نے نیوکلیئر پرمانو یعنی ایٹم بم بنایا، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کہا اس پر غور کرنا ضروری ہے۔ مسٹر اوپن ہائمر نے کہا کہ اب میں موت بن گیا ہوں۔ آج کے موجودہ دور میں دیکھیے، ابھی دنیا میں بے گناہ انسانوں کے قتل عام پر ہر مضبوط انسان دوسرے انسان کے لیے موت بن چکا ہے۔ وہ انسان ہماری فیملی سے ہو، رشتہ داری سے، ہماری بلڈنگ سے، سماج سے، سوسائٹی سے، محلے سے، شہر سے، ملک سے یا دنیا سے، سب نے اپنے ہاتھوں میں انسان کو موت دینے کا بٹن پکڑے رکھا ہے، اور ایک انسان دوسرے انسان کو کئی موت مارتا ہے۔ موت اخلاقی طور پر ہوتی ہے، پھر بے عزتی کی موت، کیریکٹر سے موت، اپنے خون کو خود سے الگ کر کے موت، علم کو ریجیکٹ کرنے کی موت، بات نہیں سننے کی موت، بات نہیں کرنے کی موت، دوسروں کو ذلیل کرنے کی موت، برے الفاظ سے نوازنے کی موت، انسان کو کمتر یعنی حقیر سمجھنے کی موت، انسان کو نہیں سمجھنے کی موت، انسان کو موقع نہیں دینے کی موت۔ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا دنیا میں بے گناہ انسانوں کی اس طرح کی موت پر۔ بتاؤ کون سا پانی ہمارے گناہوں کو دھوئے گا؟ کوئی پانی ہمارے گناہوں کو نہیں دھو سکتا، صاف نہیں کر سکتا۔ پاکیزگی باہر کے پانی سے نہیں، انسان کے اندر سے شروع ہوتی ہے۔ غلطی یا گناہ ماننے سے شروع ہوتی ہے، خود کو سدھارنے سے شروع ہوتی ہے، ذمہ داری لینے سے شروع ہوتی ہے،
خود کو سزا سے بچانے کی تیاری سے شروع ہوتی ہے۔ جب ہم اپنی آخرت سدھارنے کے لیے اس دنیا کی زندگی میں کسی بھی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے، کسی بھی گناہ والی ذمہ داری کے لیے تیار ہو جائیں گے، اس وقت ہمارا مرتا ہوا ضمیر ہمارے اندر سانسیں لینے لگے گا۔ من مرضی کے پیچھے بھاگتے ہوئے ہم اپنی سوچ سے فقیر اور بھکاری بن چکے ہیں، جبکہ اصلی دین پر چلتے ہوئے ہم خود کی دنیا اور آخرت کامیاب بنا سکتے ہیں۔ ایک گہرائی شیئر کرتا ہوں، ہم لوگ دین کو مذہب کے نام سے قبضہ کرنے کی تمام کوشش کرتے ہیں۔ جیسے ہی مذہب پر قبضہ ہوا تو اس کا دائرہ بڑھاتے ہوئے انسانوں کے ذہن پر قبضہ شروع کر دیتے ہیں۔ دین قبضہ کر کے دوسروں کے ذہن پر قبضہ کرنے کا سسٹم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے سسٹم کے ساتھ خود کو اور خود کے عمل کا بیلنس بناتے ہوئے چلنے کا نام دین ہے۔ آؤٹ آف قرآن سے جب سب 72 حور کی بات کرتے ہیں تو میں خوش ہوتا ہوں، اور آؤٹ آف قرآن سے جب 72 فرقوں کی باتیں کی جاتی ہے تو بھی میں خوش ہوتا ہوں، اور جب قرآن کریم کی آیتوں سے بے حیائی اور فحاشی کی آیت پڑھتا ہوں تو کیا میں خوش ہوتا ہوں؟ قتل کی سزا کی آیت پڑھتا ہوں تو کیا میں خوش ہوتا ہوں؟ کسی کا مال کھا جانے کی آیت پر کیا میں خوش ہوتا ہوں؟ باپ ماں اور قریبی رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرنے کی آیت پر خوش ہوتا ہوں؟ قرآن کریم پڑھنے کے بعد خوشی خوشی کام تو میں سب یہی کرتا ہوں جو منع کیے گئے ہیں۔ میں کہاں چلا جا رہا ہوں میں سوچتا کیوں نہیں؟ ہم سب تو مہا پروش ہیں، ہر ترقی میں خود کا فائدہ دیکھنے والے، ترقی کو حرام حلال سے جوڑ کر انسانوں کا نقصان کرنے والے، اور ہماری اولاد جو اپنے ہی آپ کو ایڈوانسڈ اور ماڈرن سمجھتی ہے، وہ بھی زمانے کی ہر ترقی کو اپنی سمجھ سے اپناتی ہے۔ لیکن بہت افسوس کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ دشمنی اور نفرت وہ بھی پرانی ہی نبھاتی ہے۔ قرآن کریم پڑھ کر بھی ہماری اولاد خود کا سدھار نہیں کرتی، خود کی آنکھیں نہیں کھولتی، خود کی آخرت نہیں سنوارتی۔ اللہ، کتاب، رسول کے ماننے والے ہم لوگوں نے اپنے اپنے مذہب کے مسلک بنا کر حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، سنی، وہابی، شیعہ اس طرح بانٹ لیا۔ سورۃ نمبر 6 آیت نمبر 159، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ بے شک دین ایک سسٹم پر چلنے کا نام ہے، الگ الگ راستوں پر چلنے کا نام نہیں۔ جو لوگ دین کے نام سے الگ الگ راستوں پر چل نکلتے ہیں تو اے حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کا آپ سے کوئی واسطہ نہیں۔ انہیں بانٹنے والا ہر انسان سوچے، کیا میں یہ سب نہیں ہوں؟ کیا میں ان سب میں نہیں ہوں؟ کیا میں ان سب سے الگ ہوں؟ مسلک کو ماننے والے تو ایک ہی بات کرتے ہیں، اللہ، کتاب، رسول، تو اس میں الگ کیا ہے؟ الگ ہے میری سوچ۔ مجھے پازیٹیو سوچنا چاہیے کہ اللہ، کتاب، رسول کو ماننے والے ایک ہی ہیں، کوئی الگ الگ نہیں ہے۔ میں سب میں ہوں اور سب مجھ میں ہیں، کوئی کسی سے الگ نہیں، سب ایک ہی تکبیر اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم، فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔